امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر امام صادق علیہ السلام کی ماں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے۔ امام نے بڑی خاموشی سے سنا اور خاموشی سے سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے شخص، یہ جو باتیں تو کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے تو خدا معاف کرے، لیکن اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر خدا تیرے اوپر عذاب نازل کرے۔ جب اس شخص نے ایسا جواب سنا کہ جو وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا تو اسے تعجب ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسی شخصیت ہے، یہ کون ہے کہ میں اتنی بڑی باتیں کر رہا ہوں، اتنی مذمت کر رہا ہوں، لیکن ان کا جو ریئیکشن ہے اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ تو کیوں، کس طرح سے امام کے اندر ایسا اخلاق ڈیولپ ہے؟ اس کا جو فیکٹر ہے، جو منبع ہے، وہ صرف اور صرف ذات خداوند عالم ہے، کیونکہ امام کا ایک ایک عمل، ایک ایک فکر، جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اور صرف خدا کے لیے ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، جس دن ہم اپنے ہر ایک عمل میں، ہر ایک چیز میں خدا کو حاضر و ناظر رکھیں گے اور لوگوں سے اپنی ایکسپیکٹیشن کم کر دیں گے تو اس وقت ہمارے اخلاقیات ہائی لیول پر پہنچ جائیں گے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کی عیادت کرنے چلے گئے، لیکن جب ہم بیمار ہوئے تو وہ ہماری عیادت کرنے کے لیے نہیں آئے، اب ہمیں گلے شکوے ہونے لگے۔ بتاؤ، ہم ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے لیکن وہ ہماری عیادت کرنے نہیں آئے، ہمیں اتنی بھی بڑی بیماری ہو گئی، انہوں نے تو ہمیں فون بھی نہیں کیا، جبکہ ہم تو ان کے لیے فروٹس بھی لے کر گئے، ان سے ملنے کئی بار گئے، لیکن وہ ہم سے ملنے نہیں آئے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم جس شخص کی عیادت کرنے گئے تھے تو صرف اس شخص کو خوش کرنے گئے تھے۔ اگر ہم خدا کو خوش کرنے گئے ہوتے تو ہمارے گمان میں، ہمارے ذہن میں ایسا تصور ہی نہ آتا کہ وہ شخص ہمیں دیکھنے کیوں نہیں آیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ہم کسی کو خدا کے لیے سلام کر رہے ہیں، وہ ہمیں جواب دے رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جواب نہیں دے رہا ہے تو بھی ہمیں ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے خدا کے لیے عمل انجام دیا ہے، خدا ہمیں اس کی جزا دینے والا ہے۔